السلام علیکم ناظرین، میں ہوں اجاز بٹ اور میرے ساتھ ہیں محمد طیب۔ آپ دیکھ رہے ہیں کرکٹ شو۔ آج سب سے پہلے بات کریں گے پاکستان ورسز آسٹریلیا کے خلاف پاکستان کی پلینگ 11 کیا ایکسپیکٹڈ ہے اس کے بارے میں۔ اس کے علاوہ ورلڈ کپ کے دوران جو ہے وہ کچھ آگ کسی میدان کے اندر یا کسی جو ہے وہ ریسٹورینٹ کے اندر لگی ہے، اس کے اوپر بات کریں گے۔ اس کے علاوہ ناظرین آج کی تیسری خبر یہ ہے کہ جو کل کا میچ ہوا ہے بڑا انٹرسٹنگ میچ تھا۔ افغانستان کی ٹیم اس طرح سے پرفارم نہیں کر سکتی، وہ اگر جیت جاتی تو اس سے کس کو فائدہ ہوتا ہے اور کس سنا ہوتا ہے، اس کے اوپر بات کریں گے۔ سب سے پہلے آج کی جو سب سے امپورٹنٹ خبر ہے پلینگ 11۔ تو آپ کے خیال میں کیونکہ پلینگ 11 جو ہے وہ اب ایک ایسا ہمارا بن چکا ہے کہ پلیئرس کے کچھ ایشوز کی وجہ سے تو کیا ہو سکتی ہے؟ جی دیکھیں، پلینگ 11 میں بات کی جائے تو پاکستان کا ویسے یہی سمپل کرائٹیریا رہا ہے کہ وہ وننگ کمبینیشن کے ساتھ جاتے ہیں، لیکن لاسٹ میچ ویسے ہی ہارے ہوئے ہیں، پہلی چیز۔ دوسری چیز یہ کہ اس کے بعد جس طرح کہ کل بھی ہم نے آپ کو اپڈیٹ دی ہے کہ 4 سے 5 کھلاڑی کی طبیعت اتنی سیٹ نہیں ہے، کچھ بہتری کی طرف جا رہی ہے لیکن 100% فٹ نہیں ہے۔ اس میں شاہین افریدی نے اور ایک آدھ اور کھلاڑی نے فٹنس ٹیسٹ جو ہوتا ہے وہ بھی پاس کیا ہے۔ اچھا، ایک جو اور خبر آئی ہے کہ حارث وہ بھی جو ہے وہ انفیکشن کا شکار ہو چکا ہے۔ ہاں، ایسے ہی محمد حارث وکٹ کیپر، ہاں وہ بھی اس طرح سے ٹریننگ پہ بھی نہیں آئے، اس طرح سے نہیں کر رہے، لیکن ان کا اس لحاظ سے اتنا زیادہ بیٹر نہیں کر رہا کہ وہ ریزرو میں ہے تو ہمیں اتنا زیادہ وہ افیکٹ نہیں کر رہے، لیکن افیکٹ جو کر رہے ہیں وہ باقی کھلاڑی ہیں، جس میں شاہین ہے، جس میں عبداللہ شفیق ہیں، یہ 2 خاص طور پہ جو نام ہیں یہ مسئلے عبداللہ شفیق کو ہم ریپلیس بھی نہیں کر سکتے نا، کیونکہ دیکھیں فخر زمان کا بھی ایشو آ رہا ہے، وہ ان کی بھی جو ہے وہ طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ان کی بھی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور ان کی کرکٹ میں بھی تھوڑی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، سمپل سی بات ہے، ان کی فارم بھی ٹھیک نہیں ہے۔ تو اس لیے دونوں لحاظ سے دیکھا جائے تو ابھی پلینگ 11 ایک تو بہت بڑی بنی ہوئی ہے، ڈبیٹ بنی ہوئی ہے کہ آلموسٹ آپ کے 7-8 کھلاڑی ہیں کنفرم، باقی سارے ابھی فی الحال کنفرم نہیں ہے۔ اوپننگ پہ اگر بات کی جائے تو آپ کے عبداللہ شفیق تھوڑی بہت کچھ بہتری ہوئی ہے، انہوں نے کچھ پریکٹس کی ہے، کل جو اپڈیٹ آئی ہے اس میں انہوں نے تھوڑی بہت باری کی ہے، جس طرح سے باقی ریگولر امام نے، بابر نے، رضوان نے لمبی باریاں کی ہیں اس طرح سے انہوں نے بھی باری نہیں کی، لیکن تھوڑی بہت باری کی ہے۔ آج کنفرم ہو جائے گا کہ اگر انہوں نے پراپر سیشن لگایا تو پراپر انہوں نے ٹریننگ کی، رننگ وغیرہ، تو پھر وہ بھی کھیلیں گے، لازمی بات ہے کھیلیں گے، امام کے ساتھ ہی آئیں گے۔ اس کے بعد اگر وہ نہیں ہوتے تو پھر آپ کے فخر زمان آ جائے۔ اچھا، میرے خیال میں اس کا تھوڑا سا فائدہ امام کو ہوا ہے، کیونکہ جو ڈبیٹ چل رہی تھی کہ ہاں جو سے بھی اٹھایا جا فخر زمان کو لے آئے، ہاں تو اب میرے خیال میں امام کی تو سیٹ پکی ہے، کیونکہ باقی 2 بیچارے بیمار ہیں تو ان میں سے کوئی ایک ہی کھیلے گا۔ ہاں ایک ہی کھیلے گا، اور دوسرے 1 ڈاؤن پہ آ جائیں گے بابر اعظم ہمارے آ جائیں گے، 2 ڈاؤن پہ محمد رضوان، 3 ڈاؤن پہ سعود شکیل، 4 پہ افتخار، یہ آپ کے کنفرم ہیں۔ اس کے بعد آپ کے آ جاتے ہیں اسامہ میر کا، بہت زیادہ آپ کا نام آ رہا ہے، اس کی بھی طبیعت کا تھوڑا ایشو تھا، ہاں شاداب کو ریسٹ دیے جانے کا بہت زیادہ امکان ہے، اور نواز پھر بھی اس لحاظ سے بالنگ ایز کمپیئر ٹو شاداب بہتر کر رہے ہیں، اور وہ بیٹنگ میں بھی ایج دے جاتے ہیں، ہاں بیٹنگ بھی اس سے بہتر کر رہے ہیں، تو دونوں لحاظ سے وارم اپ میں دیکھیں اس نے 50 ماری ہے، اس میں اسکور کیا، اس کے بعد بھی جس میں شاداب نواز دونوں نہیں مارا، لیکن نواز کمپیریٹیولی اس سے بہتر پرفارم کر رہے ہیں، تو نواز کے ساتھ جائیں گے۔ اور ایک اور چیز بھی سننے میں آ رہی ہے جی، ابھی تک اتنا کنفرم نیوز نہیں ہے کہ 3 اسپنر کی آپشن کی طرف بھی سوچا جا رہا ہے، لیکن یہ اتنی کنفرم آپشن نہیں ہے، وہاں پہ دیکھا جائے جو ہے نا اگلی ٹیم کی ویکنیس کی طرف جانا چاہیے، اور آسٹریلیا کی یہ ویکنیس ہے کہ وہ کبھی بھی نا اسپن کو اور اسپیشلی لیگ اسپن کو جو ہے وہ اتنا اچھا نہیں کھیلتا، اگر شاداب بھی فارم میں آ جائے تھوڑا سا اور اسامہ میر کو آپ کھلا لیں تو 2 لیگ اسپنر میرے خیال میں ان کے لیے کافی میٹر کریں گے، اور تیسرا آپ کا جو لیفٹ آرم آف اسپنر ہے وہ بھی ان کے لیے جو ہے آلموسٹ کیا ہے لیگ اسپنر ہی ہے، تو وہ میرے خیال میں یہ جو چیزیں یہ افریقہ کو تنگ کر سکتی ہیں اور اس کی طرف جو ہے پاکستان ٹیم کو جانا چاہیے۔ اور اس میں ایک اور چیز یہ بھی ہے، دیکھو اوپنر جب ہوتے ہیں، اوپنر کون کھیلتے ہیں، وہ فاسٹ بالر انہیں کراتے ہیں، اس کے بعد اگر ان کی پلینگ 11 بھی دیکھی جائے تو آلموسٹ سارے رائٹی ہیں، جس وجہ سے لیفٹی کے لیے، ہاں ٹھیک ہے، وہی نا اوپنر وہ بھی کیا کھیلتا ہے، وہ فاسٹر کو کھیلتا ہے، امید یہی کی جا رہی ہے شروع میں ہی وہ آؤٹ ہو جائے، لیکن آپ کے پاس جو آتے ہیں 10ویں 11ویں 12ویں اوور میں آ کے آپ کے وہ اسپنرز آتے ہیں، تب تک آپ کے سارے آگے رائٹ ہینڈر ہے، رائٹ ہینڈر کا مطلب ہے اس لیے انہیں پریفر کیا جائے گا۔ ایک اور چیز وکٹ کے حوالے سے بھی جو بات سامنے آ رہی ہے کہ بنگلور کا جو باؤنڈری ہے وہ چھوٹی ہے، سیکنڈ اننگز میں وہاں بہت ڈیو گرتی ہے، تو ڈیو کی وجہ سے وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا یہ بھی آلموسٹ کنفرم ہے کہ جو بھی ٹاس جیتے گا وہ بعد میں بیٹنگ کرے گا تاکہ دوسری ٹیم بالنگ کرے، اور ڈیو میں ظاہر سی بات ہے اسپن بال کرنا مشکل ہوتا ہے، فل ٹاس ہمارے ویسے ہی دن میں کر رہے ہوتے ہیں تو رات میں تو نیچے ہی نہیں آنا ہے انہوں نے، تو یہ آئے گا، باقی 3 فاسٹرز بھی وہی جائیں گے، اور اس میں بھی اتنا کوئی مسئلہ نہیں ہے، شاہین کی طبیعت کا مسئلہ تھا، جس دن انڈیا کا میچ تھا اسی دن سے اس کی 2-4 دن طبیعت خراب رہی ہے، اب کافی حد تک وہ بہتر ہے، تو پلینگ 11 اوور آل ہماری یہی بنی، فائنل جو پلینگ 11 جو آپ کی ہاں صرف ایک چیز ہمارا بن رہا ہے وہی امکان ہے، ہاں اس کے علاوہ عبداللہ کا آج طبیعت
کے لحاظ سے کنفرم ہاں ہو وہ جائے گا. فخر اور عبداللہ کا جب وہ میٹر کرتا ہے کہ جس کی طبیعت تھوڑی سی بہتر ہوئی اسی طرح وہ ڈیفینیٹلی وہی کھیلے. باقی دوسرے نمبر پہ جو خبر آ رہی ہے اس میں جو بنگلور جہاں پہ پاکستان کا میچ ہے وہاں پہ کسی ریسٹورنٹ میں آگ لگی ہے اور وہاں پہ اس کے بعد سے تھوڑا سیکیورٹی کے حوالے سے ڈسکشن شروع ہو گئی ہے, ساری باتیں شروع ہو گئی ہے, لیکن وہ اتنا کوئی ان کے کلوز یا ان سے ریلیونٹ اتنی زیادہ نہیں تھی, تو تھوڑا ڈسٹنس بھی تھا جو بھی ریسٹورنٹ تھا جہاں پہ لگی ہے, تو اتنا کوئی میٹر نہیں کرتا. لیکن اس ٹائم وہی بات ہے, پاکستان اور انڈیا کا معاملہ اتنا سینسٹیو ہوتا ہے کہ وہاں پہ اگر کچھ بھی ایسی ایکٹیویٹی ہو ہاں وہ اتنا زیادہ کنسرن ہو جاتے ہیں کہ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. باقی لاسٹ پہ جو بات کی جائے جو کل کا میچ ہوا ہے, کل کا میچ افغانستان نے میرے خیال میں بہت ہی کچھ جلدی کی ہے ایسے ہی, حالانکہ بالنگ ہم دیکھیں تو افغانستان نے اچھی بالنگ کی ہے میرے خیال میں, کیونکہ جس طرح سے ورلڈ کپ کے اسٹارٹ میں فرسٹ ہاف میں ایسے ہی جس طرح سے پہلے اسکورز بنتے ہیں, پہلے 2-4 میچوں میں مطلب 400 ٹیمیں کر گئی, 350 کر گئی, تو اب وہ نہیں رہا. اب آپ یہ چیز نوٹ کریں کہ ورلڈ کپ کے اندر جو میچ ہے وہ تھوڑے لیول پہ آنا شروع ہو گئے, مطلب 280 290 300 تک جو ہے آنا شروع ہو گیا. تو اس حساب سے جو ہے وہ افغانستان نے اچھی بالنگ کی تھی کہ تم کو 300 کے اندر جو ہے وہ قابو کر لیا تھا. تو میرے خیال میں تھوڑی سی اگر ذمہ داری کے ساتھ بیٹنگ کرتے تو, کیونکہ افغانستان انگلینڈ کو آلریڈی جو ہے وہ ہرا چکا ہے, اور اس کے بعد اگر وہ ایک آدھ میچ اپنا اور کسی چھوٹی ٹیم سے یا اور بھی جیت جاتا تو ٹھیک ہے, ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ ٹاپ 4 میں چلے جاتے, لیکن ایٹ لیسٹ 5-6 پہ بھی ان کے لیے رہنا جو ہے وہ ایک بڑی بات تھی. لیکن میرے خیال میں بہت ہی نہ نبی نے اس طرح سے کچھ کیا. ہاں کچھ نیوزی لینڈ نے بالنگ بڑی آؤٹ اسٹینڈنگ کی ہے, نو ڈاؤٹ ان کو جو بالز جس طرح سے اندر آئی ہیں سوئنگ ہو کے وہ قابل تعریف ہے, کوئی بھی شک نہیں. لیکن پھر بھی ڈیفینیٹلی آپ کو, آپ بھی بیٹسمین, آپ کے پاس بھی جو بیٹ اٹھایا ہوا تو آپ کو بھی اچھی بالوں کو تو آپ نے کھیلنا ہے. اب یہ تو نہیں کہ آپ کو جیسے اچھی بال پڑے گی تو ٹھیک ہے جی اللہ حافظ. تھوڑا سا میرے خیال میں افغانستان اگر سنبھل کے کھیلتا تو کچھ ہو سکتا. افغانستان کا شروع سے اصل میں بیٹنگ کا ایشو رہا ہے, اگر بیٹنگ میں یہ تھوڑا اگر بہتر ہو جائے تو یہ بہت زبردست ٹیم بن سکتی ہے. اور دوسرا بیٹنگ کا ایشو فاسٹ بالنگ کے خلاف رہا ہے. اسپنر کو یہ اچھا کھیلتے ہیں کیونکہ ان کے پاس خود ٹاپ کلاس کے اسپنر ہے, تو پریکٹس انہیں کی کرتے ہیں. فاسٹر میں اگر آپ دیکھو فرگسن فاسٹ بالر ہے, انہوں نے باؤنسر پہ نے پھنسا کے رکھا اور وہ سارے شاٹ پچ پہ آؤٹ ہو رہے ہیں. بلڈر انہوں نے اس طرح سیٹ کی کہ جس طرح بالکل ان بیلنس ہو کے شاٹس مار رہے ہیں, اور وہی کولیپس ہوا آپ کے کوئی 20-25-30 رن کے اندر آپ کے 6-7 ہو گئے, ایسے ہی سارے ہو گئے. تو یہ میرے خیال میں جو ہے وہ افغانستان کو اس کے اوپر ورکنگ کی ڈیفینیٹلی ضرورت ہے. اس کے علاوہ جو آج کا میچ ہے اس کے دیکھیں گے کہ آج انڈیا اور بنگلہ دیش کتنی خاص ٹیمیں تو نہیں ہیں, ڈیفینیٹلی انڈیا اس میچ کو آسانی سے جیت جائے گا. لیکن بنگلہ دیش بھی جو ہے وہ ہم ہمیشہ سے اس کے لیے ایک سافٹ ہارٹ رکھتے ہیں, کیونکہ ان کے جو پلیئرز ہیں ڈیفینیٹلی انہوں نے اپنا پورا زندگی پورا کیریئر جو ہے اس کے اوپر لگایا ہے, تو ہمیں ان سے بھی کافی امیدیں ہیں کہ وہ بھی ایک اچھا جو ہے وہ ٹف ٹائم دے گا. یہ تھی ناظرین آج تک کی اپڈیٹس. اگر ہمارے چینل کو پر نئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. بہت جلد ملیں گے انشاءاللہ اپنی اگلی ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.